فرش کے بدلے بیٹے کی حفاظت۔ ایک بہت بڑے شیخ ایک تاجر کے ہاں قلعہ اسکندریہ گئے۔ تاجر نے آپ کو مرحبا کہا اور آپ کے آنے سے بہت خوش ہوا۔ شیخ نے اس تاجر کے دیوان خانہ میں پورے مکان کی مقدار میں 2 قیمتی فرش بچھے ہوئے دیکھے جو ملک روم میں مستعمل ہیں۔ انہوں نے تاجر سے مانگا، اسے بہت گراں گزرا اور کہا حضرت میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ شیخ نے انکار کیا اور کہا میں بھی عین ہی یہی چاہتا ہوں۔ پھر کہا اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو ایک لے لو۔ چنانچہ شیخ نے ایک فرش اٹھا لیا اور وہاں سے چلے۔ اس وقت اس تاجر کے 2 لڑکے مسافر تھے، ہندوستان گئے تھے۔ ہر ایک ان میں سے الگ الگ جہاز پر تھا۔ ایک مدت کے بعد ان کے باپ نے سنا کہ ایک ان دونوں میں سے ماں کشتی کے غرق ہوا اور سارا مال اور ساتھی بھی ڈوب گئے، اور دوسرا عدن میں سلامتی کے ساتھ آیا اور ایک مدت کے بعد اسکندریہ کے قریب آ پہنچا۔ اس کا باپ ملاقات کے لیے شہر سے باہر آیا تو دیکھا کہ وہ فرش بعین ہی جس کو شیخ نے مانگا تھا لدا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے فرش کا قصہ پوچھا کہ اسے یہ کہاں سے مل گیا۔ کہا ابا جان اس فرش کا عجیب قصہ ہے اور ایک بڑی کرامت ہے۔ باپ نے کہا بیٹا بیان کر دو، وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں اچھی ہوا میں ملک ہندوستان سے چلے۔ ہم الگ الگ کشتی پر سوار تھے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو مخالف ہوا چلی اور ہم پر حالت تنگ ہو گئی اور دونوں کشتیاں کھل گئی اور ان کے تختے الگ ہو گئے۔ ہم سب نے اپنا حال اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنی اپنی کشتی پر بیٹھے رہے۔ اچانک ایک شیخ آئے اور ان کے ہاتھ میں یہ فرش تھا۔ انہوں نے اس میں کشتی باندھی اور ہم سلامت چلے اور کشتی اس فرش میں بندھی ہوئی تھی۔ پھر ہم ایک بندرگاہ پر پہنچے اور کشتی کا سامان اتار کر اسے درست کیا اور شیخ اسی میں تھے، اور میرے بھائی کی کشتی تمام ساتھیوں اور سامان سمیت غرق ہو گئی اور ان میں سے ایک نہیں بچا۔ اس تاجر نے کہا اے بیٹے اگر تو شیخ کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ کہا ہاں۔ وہ بیٹے کو شیخ کے پاس لے گیا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے زور کی چیخ ماری اور کہا یہی ہے شیخ۔ یہی ہے۔ شیخ نے اس پر ہاتھ پھیرا حتیٰ کہ اس کے ہوش ٹھکانے ہوئے اور سکون پیدا ہوا۔ اس وقت تاجر نے کہا حضرت آپ نے حقیقت امر کا اظہار کیوں نہ کیا؟